ہوا. اور بھئی یہ قرآن کے بارے میں ہے, نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے, نہیں. ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں, گناہ نہیں, اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے, منافقین کا جنازہ پڑھنا, وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا, بعد میں منع کر دیا. گناہ نہیں, اجتہادی غلطی. ارے جاہل, اجتہاد نبی نہیں کرتا ہے, نبی کا کہنا بھی شریعت ہوتا ہے, نبی کا چلنا شریعت ہوتا ہے, نبی کا بیٹھنا شریعت ہوتا ہے. اس جاہل کو یہ نہیں معلوم کہ جو کہے وہ بھی حدیث شریعت, نبی جو کرے وہ بھی شریعت. اور نبی کی موجودگی میں کوئی صحابی کوئی کام کرے اور نبی اس کو منع نہ کرے, وہ بھی جائز, وہ بھی شریعت. تو نبی کا ہر کام شریعت ہے, تو نبی اجتہاد نہیں کرتا. اجتہاد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی مسئلہ سوچنا, قیاس کرنا, اجتہاد کرنا. تو نبی قیاس نہیں کرتا. نبی جو کچھ کرے, نبی کی شان تو یہ ایک صحابی لوگ جاہل وقت ہے یہ, تو صحابہ تو ان کے نزدیک کافر ہے. یہی نہیں بلکہ معاذ اللہ صحابہ کرام بدعتی بھی ہے ان کے نزدیک. بدعت اور شرک کا ایسا ان کو ایسا پھیلا ہوا ہے اس جماعت میں کہ صرف سنیوں کو بدعتی نہیں بولتے, صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ مرزا صاحب ذرا سنیے, حضرت عمر کو بدعتی بول رہا ہے کم بخت. سنیے صاحب. بعد میں الصلاۃ خیر من النوم سیدنا عمر نے کیوں داخل کیے؟ کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ آواز شاید سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی تھوڑی سی, کیونکہ وہ فون کی آواز ہے. کسی نے سے سوال کیا کہ الصلاۃ خیر من النوم, یہ اذان صبح کی اذان میں پڑھتے ہیں نا, نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے. تو بعض روایتوں میں دو روایتیں اصل میں اس تعلق سے. ایک روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے زمانے میں اذان میں اس کا اضافہ کیا. تین روایتیں بلکہ. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت بلال صبح اذان مطلب وہ گلیوں میں گھومتے تھے, اور گھومتے گھومتے آپ نے یہ جملے فرمائے تو رسول اللہ کے کانوں تک وہ الفاظ آئے, حضور کو پسند آئے. حضور نے کہا کہ بلال اس کو صبح کی اذان میں شامل کر لو. تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اس کا اضافہ کیا. سوال کرنے والا وہ تیسری روایت کی بنیاد پر سوال کر رہا ہے کہ حضرت عمر نے الصلاۃ خیر من النوم یہ کیوں شامل کیا؟ کیا حضرت عمر کوئی اتھارٹی تھی کہ وہ دین میں کوئی چیز داخل کر سکے؟ ملا جی جواب کیا دے, ملا تو ہے ہی نہیں, جاہل جی کیا جواب دیتے ذرا سنیے. کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ یہ سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے. سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی ہو, کسی کو اسلام میں بدعت داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. حضرت عمر ہو یا کوئی بڑی سے بڑی پرسنالٹی ہو, اس کو بدعت اسلام میں داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اب آگے سنیے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا, بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فهو رد, جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے, چاہے کوئی بھی کرے. تو یہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا خصوصاً حنفی علماء کے. تو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے. تو اب چاہے وہ عمر ہو یا کوئی بھی صحابی ہو, ان کو بھی اتھارٹی رہی کہ وہ دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے. اگر وہ ایجاد کرے تو وہ بات بھی مردود ہے. یعنی اگر حضرت عمر نے اذان میں یہ الفاظ بڑھائے ہیں تو وہ مردود ہے, اور حضرت عمر کون ہوئے؟ بدعتی. مگر کیا کرے صاحب, جاہل کو کچھ عطا پتہ ہے نہیں. اس کو اول تو بدعت کی تعریف معلوم, اور نہ اس کا حدیث اس تعلق سے اس کو پتہ. سب سے پہلی بات یہ کہ بہت سی اگر ایسی یعنی صحابہ نے کوئی کام کیا اس کو اگر آپ بدعت کہہ رہے ہیں, تو ایسی بہت ساری بدعت ہے جس پہ مرزا کا بھی عمل ہے, اور نہ چاہتے اس کا باپ بھی اس کو ہٹا نہیں سکتا. صرف اذان میں ہی یہ الفاظ کا معاملہ نہیں ہے. قرآن کتابی شکل میں جمع کیا گیا, یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بدعت ہے. تو یہ پھر وہ قرآن پڑھنا بند کر دے کتابی شکل والا. اور اس کی باقاعدہ بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب ایک جنگ میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر ہی تھے جو بار بار حضرت ابو بکر سے کہتے تھے امیر المومنین قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دیجیے. اندیشہ ہے کہ اس طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو کئی قرآن دنیا سے ناپید نہ ہو جائے. حافظ قرآن شہادت پاتے جا رہے ہیں, انتقال ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر پہلے انکار کرتے رہے, انہوں نے یہی کہا جو کام رسول نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں. لیکن حضرت عمر بار بار اصرار کرتے رہے. روایتوں میں اور حدیثوں میں آیا کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ نے میرا دل پھر کھول دیا,
اور میں اس کام پر آمادہ ہوا. جب قرآن کتابی شکل میں لایا گیا، حضرت عمر نے دیکھا تو سب سے پہلے جو جملے آپ نے فرمائے تھے وہ یہ کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو پتہ چلا بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک حسنہ اور ایک سیاح. خود حضرت عمر نے اپنے زمانے میں تراویح کی جماعت قائم کی. آج سارے فرقوں کا اس پر عمل ہے، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلی ہو، سب تراویح جماعت سے پڑھتے. تو مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ جو رسول نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، مردود ہے. اب کسی صحابی کو بھی اتھارٹی نہیں کہ کوئی دین میں نیا کام ایجاد کرے، تو تراویح پڑھنا چھوڑ دو آپ. پھر جمعے میں اذان ثانی ہوتی ہے، دوسری اذان. یہ دوسری اذان کا اضافہ کس نے کیا تھا؟ عثمان غنی نے. نہ یہ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ہوئی، نہ حضرت عمر کے دور خلافت میں، نہ رسول اللہ کے. آج کون سا فرقہ ہے جن کی مساجد میں دو اذانیں نہیں ہوتی جمعے کے دن؟ اذان ثانی کی بنیاد اور ایجاد کرنے والے حضرت عثمان غنی. اس پہ تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا. تو صحابہ کا عمل بدعت نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے لیے میں دو حدیثیں سنا دیتا ہوں. ایک حدیث تو مشہور ہے جو آپ نے بارہا سنی ہوگی. پتہ نہیں جاہل کو یہ کانوں میں حدیث آئی کہ نہیں، کیونکہ حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ بھی سنت ہے، وہ میری سنت ہے. اور میرے خلفائے راشدین جو جلیل القدر صحابہ ہوں گے، جو میرے بعد خلیفہ ہوں گے، اگر وہ کوئی کام نیا ایجاد کرے جو دین سے اور میری سنت سے نہ ٹکراتا ہو تو اس پر بھی ثواب ہے، اور اس کو بھی حضور نے سنت سے تعبیر کیا. چنانچہ صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابن حبان میں اپنی صحیح میں، بہت سی کتابوں میں الفاظ ہے کہ جو ہے رسول اللہ فرماتے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، کہ لوگو تم پر لازم ہے میری سنت کی پیروی کرنا اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی. تو حضور نے خلفائے راشدین کے کاموں کو بھی سنت کہا، بدعت نہیں کہا. مرزا صاحب کی عقل دیکھو، صحابی بھی اگر کچھ کرے تو بدعت. یعنی صحابہ تو بدعت کر سکتے، یہ دودھ کے دھلے ہوئے بیٹھے ہوئے خالص اسلام لے کے بیٹھے ہوئے. اور ایک دوسری بڑی پیاری حدیث ہے، میں دکھا دیتا اور دکھا کر پڑھوں گا تو مزہ آئے گا. ذرا سنیے، یہ ترمذی شریف ہے آپ کے سامنے. ایک منٹ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں یہاں جملے فرمائے. یہ جامع ترمذی کتاب المناقب اور باب حدیث نمبر 3663. حضرت حذیفہ سے روایت ہے، ان حذیفہ رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں. تو تبھی رسول اللہ نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، کہ لوگو میں نہیں جانتا کہ میں تم میں کب تک رہوں گا، یعنی میرا انتقال بس ہونے والا ہے، وقت آ گیا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں چلے جاؤں. فاقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد کس کی پیروی کرو گے، کس کے طریقے پر چلوں گے. وَإِشَارَ إِلَىٰ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور آپ نے پھر ابو بکر عمر کی طرف اشارہ کیا، کہا میرے بعد اگر تم پیروی کرو گے تو ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا. تب حضرت عمر کا عمل جو وہ بدعت نہیں ہوا، وہ بھی سنت ہوگا. اب ایک چیز اور دیکھ لیں آپ، اب یہاں تو ابھی حضرت عمر بدعتی تھے، لیکن بات اگر بڑھ گئی ان کی جناب کی تو یہاں تک بڑھی کہ نبی بھی نعوذ باللہ من ذالک خطاؤں سے اور بدعتوں سے اور اس سے پاک نہیں ہے. سنیے ذرا مرزا صاحب. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور بھئی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے. نہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطی ہیں، گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، منافقین کا جنازہ پڑھنا، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا. شکل دیکھو منوس کی، کتنا غصے میں بول رہا ہے، جیسے یہ خدا ہے حضور سے حساب لے رہا ہے. اصل میں قرآن عظیم کی آیت ہے سورہ نجم کی. سورہ نجم کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف بیان کی، خوبی بیان کی، اور فرمایا کہ ہمارے محبوب کی شان کیا ہے. وما ينطق عن الهوى، ہمارا محبوب اپنی خواہش سے نہیں کہتا، اپنی مرضی سے کچھ بات نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا. کب کرتا؟ ان ہوا الا وحی یوحا، جب تک ہم اس کی طرف وحی نہیں کرتے وہ ہماری وحی کے بغیر کوئی کام کرتا نہیں ہے. یعنی رسول اللہ کی حفاظت میں ہے. مولوی جی کہتے ہیں کہ یہ صرف قرآن کے بارے میں کہ قرآن میں نبی غلطی نہیں کر سکتے، باقی دوسرے معاملوں میں غلطی ہو سکتی ہے.
اور غلطی ہوئی پھر غلطی گنوایا اس نے، کہا اجتہادی غلطی ہوئی، گناہ نہیں، اجتہادی غلطی، اجتہاد، ارے جاہل، اجتہاد نبی نہیں کرتا ہے، نبی کا کہنا بھی شریعت ہوتا ہے، نبی کا چلنا شریعت ہوتا ہے، نبی کا بیٹھنا شریعت ہوتا ہے۔ اس جاہل کو یہ نہیں معلوم کہ حدیث کی 3 قسمیں بیان کی ہے علماء نے، حدیث کی 3 قسمیں، پہلے حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، اس کو حدیث سکوتی بھی کہا جاتا ہے، یعنی نبی جو کہے وہ بھی حدیث شریعت، نبی جو کرے وہ بھی شریعت، اور نبی کی موجودگی میں کوئی صحابی کوئی کام کرے اور نبی اس کو منع نہ کرے وہ بھی جائز، وہ بھی شریعت۔ تو نبی کا ہر کام شریعت ہے، تو نبی اجتہاد نہیں کرتا۔ اجتہاد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی مسئلہ سوچنا، قیاس کرنا، اجتہاد کرنا، تو نبی قیاس نہیں کرتا، نبی جو کچھ کرے، نبی کی شان تو یہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ایک صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، معتبر کتابوں میں، اللہ کے نبی نے کہا لوگو اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ تم پر حج فرض کیا گیا، مسلمانوں پر حج فرض کیا گیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہر سال؟ حضور خاموش تھے، کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر گزری، حضور نے پھر دوبارہ فرمایا لوگو اللہ فرماتا ہے تم پر حج فرض کیا گیا۔ پھر ایک وہی صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور پھر خاموش ہے۔ تیسری بار حضور نے پھر وہی آیت کریمہ پڑھی، کیا ایمان والو تم پر اللہ نے حج فرض کیا اگر تم استطاعت رکھتے ہو؟ پھر صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہر سال؟ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، خدا کی قسم اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، تو تم وہ سوال نہ کرو کہ جس کا میں جواب دوں تو پھر تمہارے لیے تکلیف کا سبب بن جائے۔ حضور نے مسواک کے بارے میں فرمایا کہ میں مسواک کرتا ہوں، مجھے مسواک پسند ہے، لیکن میں بیچ بیچ میں مسواک چھوڑ دیتا ہوں، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مسواک کرنا ہر وضو سے پہلے تم پر بھاری ہوگا تو میں تمہیں ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا۔ اختیار ہے، اللہ نے اختیار دیا نبی کو، جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دے، جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دے۔ جی بس ختم کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہی شریعت اور وہ ہوتا ہے، عمل کے لائق ہوتا ہے، اور حضور نے جو کیا اس پر امت عمل کرے وہ سنت ہے اور اس پر بھی ثواب ہے۔ لیکن مولوی صاحب، نیم مولوی خطرہ ایمان فرماتے ہیں کہ صاحب نبی بھی اس معنی میں معصوم نہیں ہوتا۔ قرآن نے اگر کہا کہ ہمارا نبی وحی کے بغیر نہیں کہتا تو وہ صرف قرآن کے بارے میں، باقی باتوں میں نبی سے بھی لرزش غلطی ہو سکتی ہے، اور وہ اجتہادی غلطی ہوئی کہ عبداللہ ابن ابی کا نماز جنازہ پڑھا دیا، جس پر اللہ نے گرفت کی۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ بتا دے کہ وہ اللہ نے کیا گرفت کی، ذرا دکھا دے ہمیں قرآن میں، جبکہ حدیثوں میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن ابی ایک منافق تھا، وہ مرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے اختیار دیا، چاہے میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں چاہے نہ پڑھاؤں۔ یہاں تو حضور کے الفاظ ہے کہ مجھے اختیار ہے، جب اختیار ہے تو غلطی کہاں سے ہو گئی وہ؟ اور میں گمان کرتا ہوں کہ میرے نماز جنازہ پڑھانے سے اس کے قبیلے کے لوگوں کا دل پگھلے اور وہ ایمان کی طرف راغب ہو جائے، اور وہی ہوا۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، اپنا کرتا دیا اس کو، کفن میں اپنا لعاب دیا، تو اس کے قبیلے کے جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ باوجود اس کے کہ یہ حضور سے اتنی دشمنی رکھتا تھا، حضور کے خلاف اتنی سازشیں کرتا تھا، حضور کا یہ سلوک ہے، وہ متاثر ہوئے، اور ایک قبیلے میں ایک بڑی تعداد جو کئی سو اور کئی ہزار پہ مشتمل تھی، اسی وقت وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور جب یہ مقصد پورا ہو گیا تو پھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ محبوب اب اس کے بعد آپ تو آپ نے پڑھا دی، کیونکہ یہاں ایک مقصد تھا کہ آپ کے اس عمل سے وہ لوگ ایمان لے آئے، اب یہ مقصد ختم ہو چکا، اب یہ مقصد پورا ہوا، اب اس کے بعد آپ کسی منافق کی نماز جنازہ کبھی مت پڑھانا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا۔ لیکن پوری آیت اور پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے نبی کو تنبیہ کی ہو، ڈانٹا ہو معاذ اللہ، یا وہ گرفت کی، اور یہ گرفت کر کیا بولتا تو ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے یہ۔ تو بہرحال یہ 2 فتنوں سے میں نے بتایا، ویسے تو فتنے بہت سارے ہیں، طارق جمیل صاحب اور یہ، لیکن 2 آخری ویڈیو پہ میں اختتام کروں گا، اور اس کے بعد پھر کچھ سوال و جواب کا سیشن ہے۔ آپ کو اگر کچھ پوچھنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو بلا جھجک آپ مائک پر آ کر پوچھ سکتے ہیں یا کاغذ پہ لکھ کے پوچھتے ہیں۔ اب یہ میں آخری اس لیے دکھا رہا ہوں کہ تھوڑا ہنسی مذاق پر اختتام ہو جائے، کیونکہ بڑی سنجیدہ تقریر ہوئی آج، بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ سن رہے تھے۔ میں دکھا دوں کہ جو اس قدر بدعقیدہ ہیں ان کے کردار بھی کتنے
کیا بولوں میں، لفظ ہی نہیں مل رہے یار، کیا بولوں. یہ مولویوں کا کردار تو کم از کم نہیں ہوتے. خود ہی دیکھو طارق جمیل صاحب کا کردار کیا ہے، کیسے لوگ ہیں یہ ذرا. میں جا رہا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے مسکرا کے اشارہ کیا، بالکل میرے اوپر بھی عاشق ہے، تو میں اس کے پیچھے چل پڑا. وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے. بازاروں میں چلتے چلتے ایک مصور کی دکان پہ پہنچے تو اس نے مصور سے یوں اشارہ کیا. مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو. دیکھیں ایک خوبصورت لڑکی ملی چچا جان کو، جوانی جاگ گئی بڈھے کی، اور اسٹائل دیکھو چڑی مار، چھٹا ہوا چڑی مار لونڈا ہے یہ، چھٹا ہوا. یہ کردار ہے ان کے، اور لوگ ایسے بھانڈوں سے اور ایسے چڑی ماروں سے متاثر ہو رہے ہیں. میں سمجھ نہیں پاتا کہ کیسے کیسے سے متاثر ہو جاتے ہیں لوگ. نوٹنکی باز ہے، نوٹنکیاں کرتا ہے. ذرا سنو اس کی، دیکھو پھر تو. میں جا رہا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے مسکرا کے اشارہ کیا، بالکل میرے اوپر بھی عاشق ہے، تو میں اس کے پیچھے چل پڑا. وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے. بازاروں میں چلتے چلتے ایک مصور کی دکان پہ پہنچے تو اس نے مصور سے یوں اشارہ کیا اور آگے چلی گئی. وہ آگے چلی گئی تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی یہ بچی کل میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی فوٹو بنا کے دو. تو میں نے اس سے کہا بیٹی میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو مجھے دکھا تو میں اس کا فوٹو بناؤں. تو آج تمہیں لے کر کہہ رہی تھی یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اپنے منہ سے قبول کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی جاہل ہی ہوگا جو اس کو مولانا اور اچھا عالم سمجھ کے اس کے پیچھے جائے. یہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے خود نکلوا رہا ہے کہ خوبصورت لڑکی نے مجھے دیکھا تو یہ چڑی مار پیچھے چل پڑے گی. ہمارے یہاں چڑی مار بولتے ہیں، آپ کا کیا بولتے بھائی؟ ہاں اٹھائی گرا، اٹھائی گرا، ہاں اٹھائی گرا بھی بولتے ہیں ہمارے یہاں. یہ چل پڑے پیچھے پیچھے کہ یار مجھے میری طرف پیار سے دیکھ رہی ہے، مطلب عاشق ہو گئی ہے مجھ پہ، ڈھیبرو بابا پہ. پیچھے پیچھے چل پڑے یہ جناب. اب وہ گئی ایک تصویر بنانے والے کیا، اور وہ لے کر اس لیے کہ مسکرا کے دیکھا اس لیے کہ بیٹا تو میرے پیچھے پیچھے آ، تیرے سے زیادہ بھیانک مجھے دکھ رہی نہیں رہا. اگر شیطان کی تصویر بنانا ہے تو اس نے کہا تصویر والے نے کہ میں نے کل آئی تھی، کہا تصویر بنانا ہے، شیطان کی تصویر چاہیے مجھے. ان کا شیطان تو میں نے دیکھا ہی نہیں، تو میں بناؤں کیسے؟ کسی کو لے کر آؤ تو بولے آج بھی یہ اس کو ہی لے کر آئی. ایسی جو ہوتا ہے شیطان، دیکھو بنا اس کی دیکھ کر تصویر. اور واقعی شیطان ہی تو ہے یہ لوگ. من شر الوسواس الخناس، قرآن میں اللہ فرماتا ہے پناہ مانگو اس خناس شیطان سے جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، اور ان انسان نما یہ ہے وہ شیطان. انسانوں میں بھی شیطان ہوتے جو قرآن کہہ رہا ہے، ان سے بھی پناہ مانگو جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. قرآن میں سب موجود ہے، پڑھو میرے بھائی. لیکن یہاں بھی ایک بدنام کیا جاتا ہے کہ بریلوی لوگ کہتے قرآن مت پڑھو. نہیں، ہم یہ نہیں کہتے قرآن مت پڑھو، ہم کہتے پڑھو تو کنز الایمان پڑھو. بد عقیدے وہابیوں کے قرآن ترجمے مت پڑھو کہ ان کے ترجمے میں بھی گمراہ کرتے ہیں یہ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو